بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تم نے میرے جھمکے دیکھے ہیں کیا مل نہیں رہے؟ عائشہ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی اپنی دھن میں بولی تھی۔ جب نظر سامنے پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ منہ کھولے آئینے کے سامنے کھڑی آرزو کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کس طرح کی ڈریسنگ کی ہے آرزو؟ عائشہ اس کے قریب جاتے اچنبھے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو آنکھوں میں مسکرا لگاتی آرزو نے فائنل ٹچ دیتے خود کو آئینے میں دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اتنی حسین تو لگ رہی ہوں میں، آرزو کندھے اچکاتے ہوئے بولی تو عائشہ نے اسے شاکی نظروں سے ایسے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، کیا اب میں اپنی مرضی کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی؟ آرزو بیزاری سے بولی تو عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم دونوں جلدی تیار ہو جاؤ، باہر سب ویٹ کر رہے ہیں۔ لیزے عجلت میں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولتے بولتے ٹھہر گئی۔ آرزو، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ لیزے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ عائشہ نے بھی لیزے کو دیکھتے کندھے اچکائے۔ ساڑی ہی تو پہنی ہے، اس میں اتنی بار پوچھنے والی کیا بات ہے؟ لیزے کیا ہوا ہے؟ آئینے میں اپنا جائزہ لیا تھا، ساڑی میں اس کا نازک سا سراپا واضح ہو رہا تھا۔ ہاف سلیوز بلیک ساڑی میں وہ قہر ڈھا رہی تھی۔ تمہاری عمر نہیں ہے ابھی یہ سب پہننے کی، اور تم جانتی ہو ہم سب یہ کیوں بول رہے ہیں؟ لیزے نے اسے آنکھیں دکھاتے بہت کچھ باور کروانا چاہا جس پر وہ نخوت سے سر جھٹک گئی۔ لیزے یار پلیز، میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، اب چلو لیٹ نہیں ہو رہی اب کیا؟ آرزو منہ بناتے ہوئے بولی۔ لیزے اور عائشہ کی خود پر جمی نظروں کو جھٹکتے وہ آگے کو بڑھ گئی۔ لمبے بال کرل کر کے کمر پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ ہلکا پھلکا میک اپ تھا لیکن ریڈ لپسٹک کافی واضح تھی۔ باریک سے ہونٹوں پر لگی ریڈ لپسٹک قہر برسا رہی تھی، اوپر سے اس کی ہیزل رنگ آنکھوں نے باقی کسر پوری کر دی۔ عائشہ اور لیزے خدا سے دعائیں مانگتی اس کے پیچھے باہر کی جانب نکل گئیں۔ آج ان کے ریلیٹیو کے ہاں شادی تھی اور وہ سب لوگ شادی پر جا رہے تھے۔ بڑے تو پہلے ہی جا چکے تھے، اب کزنز رہتے تھے۔ گاڑیوں میں بیٹھتے وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سب لوگ ہال میں داخل ہوئے تھے جہاں پہلے سے کافی لوگ موجود تھے۔ بیٹا بچ کر رہنا ورنہ بے عزتی بہت ہوگی، ماہا خان نے آرزو خان کا بازو دبوچے اسے وارن کیا تھا، جس پر وہ ماتھے پر تیوری ڈالے اور پھر فوٹوز لینے لگی۔ تم چپ کر کے آگے چلو۔ آرزو اس کا بازو دبوچے آگے کو بڑھی تھی۔ سٹیج کے بالکل قریب جاتے وہ پرشوق نظروں سے سٹیج پر بیٹھے دلہن دولہا کو دیکھنے لگی تھی، مگر وہاں کئی نظریں ایسی بھی تھیں جو آرزو پر اٹھ رہی تھیں، اٹھ کر پلٹنا بھول گئی تھی، اور ان میں سے ایک نظر اس کی بھی تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی نظروں میں غصہ بھرا پڑا تھا۔ وہ بڑے کروفر سے اٹھا اور چلتا ہوا بالکل اس کی بیک پر کھڑا ہو گیا تھا، کس کی موجودگی اپنے پیچھے شدت سے محسوس کرتے آرزو خان نے پلٹ کر دیکھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے جیسے وہ سانس لینا بھول گئی تھی، دانیال سفیر خان نے سختی سے اس کا دودیا بازو دبوچا اور اسے وہاں سے لیے باہر کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ آرزو کٹی ڈالی کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ ہوش تو تب آیا جب وہ قدرے ایک خاموش کونے میں اسے لا کر پڑک چکا تھا۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ غصے سے سرخ ہوتے چہرے پر لہو رنگ آنکھیں آرزو کی ہیزل آنکھوں میں گاڑی کو سخت کرخت لہجے میں بولا۔ آرزو کچھ پل کے لیے گڑبڑا گئی تھی۔ دکھائی نہیں دیتا آپ کو یا اندھے ہو گئے ہیں؟ آرزو اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے بولی تھی جہاں سفیر خان کی انگلیوں کی چھاپ تھی، اور وہ حصہ سرخ ہو رہا تھا۔ تبھی تو سب لوگ اسے منع کر رہے تھے ایسی ڈریسنگ سے۔ سب جانتے تھے دانیال سفیر خان کو ایسے کپڑے زہر لگتے تھے، وہ بھی جب کوئی لڑکی انہیں سرِ عام پہن کر باہر مردوں کے درمیان نکل آتی تھی۔ زبان مت چلاؤ، کیونکہ تم نے ایسی ڈریسنگ بہت شوق ہے تمہیں دوسروں کی نظروں میں آنے کا۔ غصے سے بھاری چلتی سانسوں کے درمیان وہ ضبط سے بولا تھا۔ وہاں موجود کئی لڑکوں کی نظریں جو ٹھہری تھیں اس پر۔ ہاں ہے شوق اور کچھ، اب مجھے جانے دیں یہاں، فضول باتیں سننے نہیں آئی میں۔ کتنی مرتبہ بولوں مجھ سے اور میری چیزوں سے دور رہیے آپ، میں آپ کی مرضی کے مطابق ہرگز نہیں چلوں گی۔ آرزو خان بولی تو زبان سے شعلے ٹپکا رہی تھی، اور ایسے ہی شعلے دانیال سفیر خان کی آنکھوں سے پھوٹ رہے تھے جس کی تپش سے
آرزو کو اپنا آپ یکدم جھلستا محسوس ہوا۔ بکواس بند کرو تم اپنی، چھٹاک بھر کی لڑکی تمیز نام کی چیز تمہیں چھو کر نہیں گزری، ابھی کے ابھی فوراً گھر واپس جاؤ اور چینج کر کے واپس آؤ۔ اس کا بازو دبوچے وہ دانت کچکچاتے بولا۔ دانیال سفیر خان کو اپنی آگے کسی کی بھی زبان زہر کے مترادف لگتی تھی، اور آرزو خان کو دانیال سفیر خان ہی زہر لگتا تھا، جو ہر وقت سب پر بس حکم چلانا جانتا تھا۔ بازو چھوڑے میرا، اور میں کہیں نہیں جا رہی، سنا آپ نے؟ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے وہ پھنکاری تھی۔ اس کے لہجے میں بغاوت کی بو تھی، اور وہ دانیال سفیر خان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ابھی چینج ہو جائے گی ڈریس، لب بھینچے وہ دبے دبے غصے سے بولا، اور پھر پاس پڑے خالی ٹیبل پر دھرا واحد پانی کا جگ اٹھا کر آرزو خان کے وجود پر انڈیل دیا کہ وہ منہ کھولے۔ ایک گہرا سانس بھر گئی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ جھلکے۔ جگ وہیں گرا کر وہ آنکھوں میں تپش لیے ہے بولا، جبکہ آرزو اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یو سائیکو کہیں کے جاہل شخص، میں خون کر دوں گی تمہارا۔ وہ دانت پیستے انتہائی غصے سے اس کی جانب لپکی، جب دانیال نے اس کی بلند آواز کو دبانے کو اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ جمایا تھا۔ منہ بند رکھو اپنا، یہاں تماشا مت لگاؤ، اور یہ بیہودہ کپڑے تبدیل کرو فوراً، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے نازک پھڑپڑاتے لبوں پر اپنی جارحانہ گرفت مزید سخت کرتے ہوئے وہ ہرایا۔ آرزو ہیزل آنکھوں میں غصے کی سرخی لیے اسے گھور رہی تھی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام مائی سائٹ، اور ہاں خبردار، اگر دوبارہ تم نے ایسی گھٹیا ڈریسنگ کی یا ایسی ڈریسنگ میں کسی کے سامنے گئی۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتے وہ سائڈ سے ہوتا تنے چہرے سمیت وہاں سے نکل گیا۔ آرزو نے بے بسی سے اپنے سراپے کو دیکھا۔ جاہل شخص، اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو، بدتمیز؟ حد سے زیادہ غصے میں وہ اس ہال سے ہی باہر نکل گئی۔ ساری ایکسائٹمنٹ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ، مگر اس جاہل انسان نے سب بگاڑ دیا۔ عائشہ، ماہا اور لیزے نے اسے وہاں سے غصے سے باہر نکلتے دیکھا تو لبوں پر ہاتھ جمائے مسکراہٹ روکی تھی، کیونکہ دانیال سفیر خان انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کہا پیتا اسے، مگر نہیں محترمہ، ہمیشہ دانیال بھائی کے کہے کی الٹ کریں گی، لیزے نے نفی میں سر ہلاتے افسوس سے کہا۔ جاہل شخص، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اب ایسا حشر کروں گی تمہارا، دوبارہ مجھ سے الجھنے کی کوشش بھی نہیں کرو گی تم۔ غصے سے بولتے وہ اکیلے ہی گھر میں چلتے جا رہی تھی۔ اس کی ہل کی ٹک ٹک خاموش گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی 3rd فلور پر گئی تھی۔ بالکل آخر میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے سے ایک چھوٹی سی بالٹی اور برش اٹھائے وہ باہر نکلی، اور پھر 3rd فلور پر بنے فرسٹ روم کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی۔ بہت ہوشیار بن رہے تھے نا دانیال سفیر خان، تم بھی پچھتاؤ گے کس کے ساتھ الجھے ہو تم، دانت پیستے ہوئے اپنے آپ سے بڑبڑا کر بول رہی تھی۔ اس نے بالٹی میں برش ڈالا اور ہلکے گلابی رنگ کا پینٹ برش کو لگا کر آرزو خان نے برش اس کی دیوار گیر پورٹریٹ پر گھما دیا، اور پھر اس نے دانیال کے بلیک نفیس روم کو ہلکے گلابی رنگ میں جگہ جگہ سے تبدیل کر دیا تھا، حتیٰ کہ پینٹ فرش پر ٹھوکر لگنے کے ذریعے گراتے اب وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے اپنے کارنامے کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ تم نے تو مجھ پر پانی گراتے میری فیورٹ ساڑی خراب کی تھی نا، اب دیکھ لو انجام۔ ہاتھ سے نادیدہ گرد جھاڑتے وہ خوش ہوتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جلدی سے اپنے روم میں جاتی وہ فریش ہوئی اور کمفرٹر میں گھستی موبائل لے کر بیٹھ گئی، جہاں مہا اسے مختلف پوز میں پکس بھیج رہی تھی۔ ان پکس میں ایک پک میں دانیال سفیر خان بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہی اصلی سنجیدگی تھی۔ آرزو کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اس نے دانیال کی پک پر کراس کا نشان لگا کر واپس مہا کو بھیج دیا اور موبائل سائڈ پر رکھتی سونے کو لیٹ گئی، کیونکہ وہ جو کر چکی تھی اس کا انجام تو صبح بھگتنا تھا، لیکن وہ تو صاف مکر جائے گی، بالکل نہیں مانے گی۔ آرزو خان کہیں نہ کہیں خوف میں بھی مبتلا تھی، کیونکہ دانیال سفیر خان غصے کا بہت تیز تھا، اور جب وہ انسلٹ کرتا تو کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، اور اب وقت آ چکا ہے میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں گا۔ وہ دیوار پر لگی تصویر کو دیکھتے آنکھوں سے شفقت بھرے لہجے میں بولا، ساتھ ہی ایک سسکی لبوں پر سے خارج ہوئی تھی، تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، 11 سال انتظار کیا ہے میں نے اس پل کا، تمہیں برباد کرنے کا۔ فیض خان
وہ غصے سے دیوار پر لگی تصویر کو اٹھائے اسے زمین پر پٹکتے بولا، جس سے وہ کرچیوں میں بکھر گئی۔ بہت عزیز ہے نا تمہیں تمہاری بیٹی، اب میں اسی بیٹی کو تکلیف دوں گا۔ فیض خان تم بس دیکھتے جاؤ۔ وہ شیشے کی کرچیوں کے درمیان سے اس شخص کی تصویر باہر نکالتے سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ اس درمیان اس کی انگلیاں زخمی ہوتی لہو ٹپکانے لگی تھی، اس کا خون شیشے کے ٹکڑوں پر پڑنے لگا، لیکن وہ بے پرواہ بنا اس تصویر کو فولڈ کیے، پاکٹ سے لائٹر نکالے، اس میں آگ لگاتے، اس سے اٹھتی آگ کی لپیٹوں کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کے سینے میں بھانپ کی طرح جل رہی تھی، جسے بجھانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا انتقام۔ الیگزینڈر دروازے پر ہوتی مسلسل دستک پر سرد تاثرات چہرے پر سجائے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ کھولے بغیر ہی اس نے ہنکارا بھرا۔ وہ ایک بری خبر ہے، دروازے کی دوسری پار شخص نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا اس کے قہر ڈھاتے غصے کو کیا ہے۔ الیگزینڈر نے پھر سے سر چہرہ لیے بولا، وہ فیض اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ مر چکا ہے 2 سال پہلے ہی، مقابل نے ڈرتی سہمتی آواز میں بتایا تھا۔ دوسری جانب الیگزینڈر کی آنکھوں میں خون اترا تھا، جبڑے بھینچے، وہ بس سرد نظروں سے اس آدمی کو گھور رہا تھا۔ تو اس کی فیملی کو ڈھونڈو، مجھے کسی بھی قیمت پر کوئی ایسی ذات چاہیے جسے تڑپانے سے صفیہ فیض خان کی جان حلق میں اٹک جائے۔ اب وہ سگار لبوں میں دبائی اس کا دھواں ہوا میں چھوڑتے بولا، اس کے لہجے میں چھپی شفقت کو محسوس کرتے۔ دوسری جانب کھڑے آدمی نے اپنا حلق تر کیا۔ اوکے اوکے، وہ بولتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ الیگزینڈر نے اس تصویر کی راکھ کو دیکھا۔ بہت ہوشیار نکلے تم، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے سب بھول جاؤں گا؟ نہیں، میں طوفان برپا کر دوں گا ان زندگیوں میں جن کے خاطر تم نے میری زندگی مجھ سے چھینی۔ سگار انگلیوں میں دبائے وہ کئی لمحے اس راکھ کو گھورتا رہا، حتیٰ کہ سگار نے اس کی انگلیاں جلا دی تھیں۔ جب اس نے سختی سے جلتی سگار کو مٹھی میں بھینچ لیا، مجھے درد دینے والے مر جایا کرتے ہیں، لب بھینچے وہ شفقت کی انتہا کو پہنچا تھا۔ اس کے سر پر ایک ہی بھوت سوار تھا جو اسے حیوان بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ تھا انتقام، جو وہ اب صفیہ فیض سے لینا چاہتا تھا۔ فیروز، فیروز! دانیال سفیر خان کی دہشت میں لبریز آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ گھر کی ملازمہ کو چیخ کر پکار رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے سب لوگ ہی ہڑبڑا کر باہر نکلے۔ آرزو بھی آنکھیں ملتی باہر نکلی تھی۔ یہ کس نے کیا؟ فیروزہ کو قہر برساتی نظروں سے دیکھتے غصے سے بولا تھا۔ آرزو کا دماغ یکدم بیدار ہوا تھا، وہ لب بھینچے مسکراہٹ چھپا گئی تھی۔ دانیال سفیر خان کا تپا تپا چہرہ آرزو کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کس کی اتنی جرأت ہوئی میرے روم کا حشر بگاڑنے کی؟ غصے کے باعث رگیں تنی ہوئی تھیں، جس سے اس کی گردن کی ہری نیلی نسیں ابھرنے لگی تھیں۔ فیروزہ نے سہم کر اسے دیکھا اور اب سب حیرانگی سے آگے بڑھتے اس کے کمرے کو دیکھ کر ہکا بکا ہوتے باہر نکلتے جا رہے تھے۔ آرزو نے بھی بالکل انجانے پن میں اس کے کمرے کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتہ چھوٹے صاحب، فیروزہ بیچاری لڑکھڑاتی زبان میں بولی۔ دانیال سفیر خان نے ایک چپتی نظر آرزو کے وجود پر ڈالی۔ غصہ حد سے بڑھ رہا تھا۔ میں آخری بار پوچھوں گا، یہ سب کس نے کیا؟ اگر وہ سامنے نہیں آیا تو پھر میں جو سزا دوں گا وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ دانیال نے انگلی اٹھا کر ان سب کو وارن کیا تھا۔ ینگ جنریشن حلق تر کیے وہاں کھڑی تھی۔ نہیں بتاؤ گے؟ آج سے تم سب کا باہر جانا بند، نہ تم کالج جاؤ گے نہ یونیورسٹی، پڑھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دانیال نے جبڑے بھینچے حکم صادر کیا۔ آرزو منہ بگاڑ کر رہ گئی۔ ماہا، عائشہ، آرزو، علی سب سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ باقی سب نیچے والے فلور پر بیٹھے بریک فاسٹ کر رہے تھے۔ لیزے نے نیچے سے ہی آرزو کی پشت کو گھورا۔ لیزے پر بھائی میرا بہت اہم ٹیسٹ ہے، عائشہ منائی تھی، اس کی آنکھوں میں پل بھر میں آنسو بھرے۔ تو پھر جس نے یہ کیا ہے وہ خود بتا دے۔ دانیال نے موبائل پاکٹ سے نکالتے کچھ بٹن پریس کیے۔ آرزو نے سر اٹھا کر اس کے حد درجہ سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ رات تو وہ بہت دھڑلے سے بول رہی تھی کہ وہ اس سے نہیں ڈرتی، اور اب اسے اتنے غصے میں دیکھ کر آرزو کی سٹی بٹی گم ہو گئی تھی۔ لیکن عائشہ کو روتے دیکھ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ میں نے کیا ہی یہ، آرزو بے خوف
رہنے کی کوشش کرتے بولی، مگر پھر بھی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ دانیال نے آنکھ کے اشارے سے باقی سب کو وہاں سے جانے کا کہا اور آرزو کا ہاتھ پکڑے وہ اپنے روم میں داخل ہو گیا۔ چہرہ چھوڑو میرا ہاتھ، میں یہ سب صاف کروا دوں گی، آرزو لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی، کیونکہ دانیال کی گرفت اس کے اپنے کلائی پر اتنی سخت محسوس ہو رہی تھی کہ اسے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ دانیال نے اسے واش روم میں لاتے ٹھنڈے پانی کا شاور آن کر دیا اور آرزو کو اس کے نیچے کھڑا کر دیا تھا۔ وہ تنے چہرے سمیت اس کے کانپتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ یاد رکھنا، تمہاری ہر بے وقوفی کا جواب دینا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ اب یہاں سے باہر تب ہی نکلو گی جب تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ دانیال نے شاور کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ جنوری کی سردی میں ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے آرزو کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ سردی نے پل میں اس کی اکڑ توڑ دی تھی، جبکہ وہ لاپرواہ سا بنا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، بازو سینے پر فولڈ کیے، موبائل میں نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ آرزو خان گہرے سانس بھرتی اس بے حس شخص کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے پانی کے ساتھ ملتے فرش پر گرنے لگے۔ وجود کپ کپا اٹھا اور ہونٹ یکدم ہی نیلے پڑنے لگے تھے۔ سو سوری، وہ لڑکھڑا کر بولی۔ دانیال نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ سو سوری، اٹکتے لہجے میں اس کے نیلے پڑتے لبوں سے بمشکل لفظ ادا ہوئے تھے۔ آرزو کو اس وقت وہ شخص پتھر دل لگا جو کتنے پرسکون انداز میں کھڑا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اتنا سرد پانی نے آرزو کو جما کر رکھ دیا تھا۔ دوبارہ مجھ سے الجھنے سے پہلے 100 بار سوچ ضرور لینا آرزو خان، میں بار بار معاف کر دینے کا قائل نہیں ہوں، اب دفع ہو جاؤ۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر ادا کرتے بولا۔ آرزو نم آنکھوں سے وہاں سے نکلی، مگر قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، مگر مجال تھی کہ وہ شخص اسے سہارا ہی دے دیتا۔ وہ ابھی اس کے کمرے کے وسط میں پہنچی تھی جب دانیال نے اسے پکارا۔ آرزو خان ٹھہر گئی تھی، لیکن پلٹی نہیں تھی۔ اپنا آپ سنبھال کر چلو لڑکی، غصے سے تنے چہرے سمیت اس نے بیڈ سے اپنی مردانہ شال اٹھا کر آرزو خان کے گرد پھیلا دی۔ آرزو نے ساخت مگر غصے سے لبریز نظروں سے اسے دیکھا۔ اب دفع ہو جاؤ۔ وہ آرزو کے سامنے سے ہٹ گیا اور آرزو لڑکھڑاتے قدموں سمیت اپنے روم میں پہنچی تھی، جہاں اپنی ماں کو دیکھتے وہ بھاگ کر ان کے گلے لگی تھی۔ دیکھیں آپ کے جاہل بھتیجے نے کیا کیا ماں، وہ رخسار بیگم کے گلے سے لپٹتی رو دی تھی۔ رخسار بیگم نے اسے خود سے جدا کرتے بیڈ پر بٹھایا۔ غلطی تمہاری بھی تھی نا، منع کیا تھا نا لیزے نے تم سے، وہ ساڑی مت پہنو، مگر تم نے نہیں مانی بات۔ دانیال کو یہ سب نہیں پسند، اوپر سے تم نے اس کے کمرے کا کیا حشر کر دیا ہے۔ رخسار بیگم الماری سے اس کے کپڑے نکالتے ساتھ ساتھ بول رہی تھی۔ آرزو نے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے، ماں کے ہاتھوں سے کپڑے لیے۔ ہاں میں بھول گئی تھی، وہ آپ کا فرما بردار بھتیجا ہے، میں بھول گئی تھی۔ وہ پیر پٹکتی واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ رخسار بیگم نے پیچھے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے اور دانیال سفیر خان سب سے بڑا تھا، اسی لیے وہ سب پر ہی ایک خاص رعب رکھتا تھا، مگر آرزو خان ہمیشہ وہی کرتی تھی جو دانیال سفیر خان کو ناپسند ہو، اور جو دانیال کو ناپسند ہوتا وہ آرزو خان کو ضرور پسند ہوتا تھا۔ کالج آ رہی ہو کیا؟ اسپیکر سے ابھرتی آواز پر آرزو خان نے برا سا منہ بنایا تھا۔ ہاں آ رہی ہوں، پتہ نہیں مجھے اتنا پڑھا کر کیا بنانا ہے انہوں نے، آرزو دانت پیستے بالوں میں برش کرتے بولی۔ ایک تو صبح صبح ٹھنڈے پانی نے اس کی اچھی خاصی تواضع کر دی تھی اور اسے یوں فیل ہو رہا تھا جیسے اسے بخار ہونے والا ہے۔ اچھا سنو نا، دوسری جانب اس کی بیسٹ فرینڈ مروہ کی آواز گونجی، جس میں چاشنی چھلک رہی تھی۔ آرزو نے موبائل کو شاکی نظروں سے گھورا، کیونکہ مروہ میڈم اسے کبھی اتنی عزت نہیں دیتی تھی۔ سناؤ جی، بالوں کی ہائی پونی ٹیل بنائے آرزو نے اس کے آبرو اچکایا جیسے وہ سامنے ہو، ایسے آئیبرو اچکایا جیسے وہ سامنے ہو۔ تم اپنے کزن کے ساتھ آنا پلیز، دوسری جانب مروہ لب دانتوں تلے دبا کر بولی۔ اس کی بات سنتے آرزو کے ذہن میں پل میں صبح کا سارا واقعہ گھوم گیا۔ اس نے دانت پیستے غصہ ضبط کیا۔ تو عزت کی یہ وجہ تھی، ڈوب کے مر جاؤ تم، مجھے لگا کہ تم مجھے مس کر رہی ہوگی، اتنا ہی شوق ہے تو ایسا کرو، اس دانیال کے بچے کو کڈنیپ کروا لو، قسم سے 1 روپیہ بھی نہ دینا۔ بے شک، آرزو تڑک کر بولی،
مروہ کی بات سنتے اسے چڑ مچی تھی، کیونکہ دانیال سفیر خان کسی شہزادے سے کم نہیں لگتا تھا۔ تم تو بے عقل ہو، بدتمیز لڑکی، کتنا ہینڈسم ہے وہ، جب ایک نظر سنجیدگی سے دیکھتا ہے دل دھڑکا جاتا ہے قسم سے۔ مروہ حسرت سے بولی۔ اس کی بات پر آرزو نے گندا سا منہ بنایا تھا۔ ہاں، ایک بار اس جاہل کی پابندیاں بھی دیکھ لو، پھر میں دیکھتی ہوں کس طرح تمہیں ہینڈسم لگتا ہے وہ، اوپر سے اس کی ہائٹ، اسے دیکھنے کے لیے کسی ٹیبل پر چڑھنا پڑے۔ آرزو گلے میں پٹی سیٹ کیے بول رہی تھی۔ اس کی باتوں میں صاف دانیال سفیر خان کے لیے ناپسندیدگی تھی، جس پر مروہ ماتھا پیٹ کے رہ گئی۔ اور تم تو بتا رہی تھی تمہاری بات پکی ہو گئی ہے، منگنی ہونے والی ہے تمہاری، کچھ شرم حیا کر لو تم۔ آرزو نے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا، دوسری جانب مروہ نے دانتوں تلے لب دبائے۔ ہاں تو اس میں کیا ہے، میرا کرش ہے وہ اور ہمیشہ رہے گا، مروہ نے عام سے لہجے میں کہا، جسے سنتے ہی آرزو نے غصے سے فون کان سے ہٹائے، فون کو گھورا۔ اسی وجہ سے تم کریش ہو جاؤ، اللہ کرے، اس آرزو نے نخوت سے کہتے فون کھٹک سے بند کیا اور اپنے اوپر شال لپیٹ لی، اور ایک نظر بیڈ پر پڑی دانیال خان کی شال کو دیکھا، اور آرزو کا دل کیا اس شال کو آگ لگا دے۔ ویسے اس کے ساتھ جو وہ صبح کر چکا تھا، ابھی اس چیز کا بدلہ باقی تھا۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالے نیچے کی جانب آئی تھی، جہاں ماما اور عائشہ بیٹھی بریک فاسٹ کر رہی تھیں، چونکہ دانیال سفیر خان نے ان کی صبح ہی کلاس لگا لی تھی، تبھی وہ لوگ ہی بچے تھے، آدھی کالج جا چکا تھا شاید، جبکہ ماما اور عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور آرزو بھی بیگ کرسی پر رکھتی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ جلدی کرو، تم لوگوں کو چھوڑ آؤں، دانیال سیڑھیاں اترتا ایک سرسری سی نظر ان تینوں پر ڈالتے ہوئے بولا۔ آرزو کے حلق میں نوالہ اٹکا تھا، اس نے جلدی سے پانی کا گلاس لبوں کو لگایا۔ کیوں، خان بابا کدھر ہیں؟ آرزو پانی کا گلاس واپس ٹیبل پر رکھتی بولی۔ وہ کسی ضروری کام سے گئے ہیں، اور آج سے تم لوگوں کو میں ہی پک اینڈ ڈراپ کروں گا۔ وہ کف لنکس ٹھیک کرتا ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اس کی بات سنتے آرزو نے کڑوا سا منہ بنایا، جبکہ ماہا اور عائشہ ناشتے کی آخری بائٹ لے کر اٹھ گئیں۔ ہم ڈرائیور کی طرح انٹرسٹنگ، آرزو خان بڑبڑائی تھی، کیونکہ ابھی صبح کی سردی وہ بھول نہیں پائی تھی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ دانیال کے تیز کانوں سے بچی نہیں رہ سکی۔ اس نے سخت نظروں سے آرزو کو دیکھا۔ کیا ہے، آنکھوں سے کھا جاؤ گے کیا؟ کندھے اچکاتے وہ بھی مزید 3-4 نوالے لیتی اٹھ گئی۔ کچن سے نکلتی نور بیگم سفیر خان کی والدہ نے آرزو کو گھورا۔ بڑی ماں، کاش آپ زیادہ کڑوی چیزیں نہ کھاتی تو نتیجہ آج ایسا نہ ہوتا۔ آرزو بڑی محبت سے نور بیگم کے گلے لگتی، ان کے کان کے قریب سرگوشی کرتے دانتوں تلے لب دبا گئی، جس سے اس کے گال پر گڑا سا پڑا تھا۔ بدتمیز، نور بیگم نے مسکراہٹ دباتے اسے گھورا، اور وہ انہیں خدا حافظ بولتے باہر کی جانب بڑھی اور پھر رک گئی۔ ڈرائیور صاحب جلدی آئیں، لیٹ ہو جائیں گے ہم لوگ، آرزو گردن گھما کر بولی۔ وہ اچھا خاصا دانیال کو زج کر چکی تھی۔ دانیال نے فوق غصے سے ٹیبل پر پٹکا، اور آرزو جلدی سے وہاں سے نکلتی باہر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ دانیال گاڑی میں بیٹھتا اب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ماہا اور عائشہ کو تو یونیورسٹی ڈراپ کرنا تھا، لیکن آرزو کو اسے کالج ڈراپ کرنا تھا، جو یونیورسٹی سے 15 منٹ کی دوری پر تھا، اور پسینے چھوٹے تھے، کیونکہ عائشہ اور ماہا تو یونیورسٹی کے گیٹ پر اسے خدا حافظ بول رہی تھی۔ وہ اتر چکی تھی۔ آگے آ کر بیٹھو، وہ بیک ویو مرر سے آرزو کے چہرے پر اپنی سرد نظریں جمائے بولا تھا۔ میں یہاں ٹھیک ہوں۔ نہ جانے کتنی سرد تھی وہ نظریں، اس کا آرزو کا لہجہ لڑکھڑا گیا، وہ نظریں کہ آرزو کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ اف اللہ، وہ ہمیشہ ہی ایسے کیوں پھنس جاتی تھی اس بدتمیز شخص کے چنگل میں؟ تمہیں ایک مرتبہ سنائی نہیں دیتا؟ آگے آ کر بیٹھو، یا پھر یہ کام بھی میں خود کروں گا۔ تنا چہرہ لیے وہ جبڑے بھینچے بولا۔ آرزو ہمت رکھتی بیک سیٹ سے نیچے اتری اور فرنٹ ڈور کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ دانیال نے ایک چپتی نظر اس کے وجود پر ڈالی اور پھر ذرا آگے کو جھکا۔ آرزو کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ اس نے اپنی جانب جھکتا دیکھ وہ لڑکھڑاتی زبان سے بمشکل لفظ ادا کر پائی تھی۔ دانیال نے فل بیزاری سے اسے دیکھتے اس کی نازک وجود کو سیٹ بیلٹ میں قید کیا تھا۔ بددماغ لڑکی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، مگر اس کے نزدیک ہونے کی وجہ سے آرزو اس کی بڑبڑاہٹ سن چکی تھی، جسے سنتے ہی وہ منہ بناتے اسے گھورنے لگی تھی۔ جاہل،
آرزو بھی اسی کے انداز میں بولی تھی، جبکہ دانیال نے اسے فی الحال اگنور کر دیا۔ 15 منٹ بعد وہ کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ جب آرزو گاڑی سے نیچے اتری، سنو میں لینے آؤں گا، اکیلے مت جانا، منہ اٹھا کر وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور آرزو نے تیکھی نظروں سے پھر سامنے دیکھا، جہاں مروہ ابھی گاڑی سے اتری تھی اور اب بڑے شوق اشتیاق سے دانیال سفیر خان کو دیکھ رہی تھی۔ آرزو نے نفی میں سر ہلاتے پلٹ کر دیکھا، جہاں وہ اب بھی اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر دانیال سفیر خان کے لبوں پر ایک جتاتی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی اور پھر غائب ہو گئی۔ آرزو نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر مروہ کو ساتھ لیے آگے بڑھ گئی، مگر ذہن میں اب بھی اس کی جتاتی مسکراہٹ گھوم رہی تھی۔ لیکن وہ سر جھٹک گئی۔ واہ یار، کتنی پیاری دوست ہو تم، مروہ آرزو کا ہاتھ تھامے چاہت سے بولی، جس پر آرزو نے نروٹھے پن سے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ دفع ہو جاؤ تم، پتہ نہیں کون سا بھوت سوار رہتا ہے تم پر، آرزو منہ پھلائے بولی تھی، جبکہ مروہ اب بھی خوشی سے چمکتے آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یار اتنی خوش قسمت ہو تم، روز تمہیں اس کا دیدار کرنے کو ملتا ہے، مروہ خوشی چھلکاتے لہجے میں بولی، جس پر آرزو نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ دفعہ دور، وہ بھی اور تم بھی، کالا منہ نیلے پیر۔ آرزو پیر پٹکتی کلاس میں چلی گئی، جبکہ اس کے جملے پر مروہ نے ہاتھ آگے کرتے اپنے سفید رنگت والے ہاتھوں کو دیکھا۔ آرزو سنو تو، اور پھر وہ بھی اس کے پیچھے جاتی کلاس روم میں کہیں گم ہو گئی۔ تو کیا ملا تمہیں؟ قاسم الیگزینڈر نے خاکی لفافے پر نظر ٹکائے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت بلیک شرٹ پر بلیک ہی پینٹ پہنے لانگ کوٹ سے اپنے وجود کو چھپائے ہوئے تھا، اور سر پر ہیٹ کچھ اس انداز میں سیٹ تھی کہ وہ آدھی سر پر تھی اور آدھی اس کے چہرے پر۔ اس کے سیاہ ہونٹ واضح ہو رہے تھے، جن پر ایک مدھم روشنی پڑتی انہیں واضح کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے، جوائنٹ فیملی ہے ان کی، اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے، شاید وہ تمہارے کام آ جائے۔ قاسم نے پرسوچ انداز میں سر کو ہلاتے ہوئے کہا۔ ڈیٹیل، وہ سنجیدگی سے بولا تھا، مگر قاسم سنجیدگی میں چھپی شفافیت کو بھرپور طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ یہ ہے ڈیٹیل، اور ہاں الیگزینڈر، دھیان رکھنا، اور یہ بھی یاد رکھو وہ ایک کمشنر کی بیٹی ہے، وہ صرف صفیہ فیض خان کی بیٹی نہیں ہے، وہ اب صفیہ فیض خان اور کمشنر جمشید خان کی بیٹی ہے۔ تم موت کی راہ پر چلنے سے پہلے سوچ ضرور لینا، قاسم کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، اور پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ قاسم نے اب تک اسے نہیں دیکھا تھا، وہ پچھلے 5 سال سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، لیکن اس کی شکل تک سے ناواقف تھا، اور اب 5 سالوں میں پہلی بار ایک چبھتی ہوئی مسکراہٹ اس نے الیگزینڈر کے چہرے پر دیکھی تو چونک گیا۔ الیگزینڈر نے وہ خاکی لفافہ کھولا اور اس میں سے ایک ہنستی ہوئی تصویر باہر نکالی اور چلتا ہوا ریوالونگ چیئر پر جا بیٹھا۔ اب چیئر کی پشت قاسم کی طرف تھی۔ مجھے موت پسند آئی، وہ کہا لگا کر ہنسا تھا۔ وہ وحشت سے لبریز کہا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی ٹیبل پر دھری ریوالور اٹھا کر دیوار پر 2 گولیاں پیوست کر دیں۔ دوبارہ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرنا قاسم، ورنہ یہ گولیاں میں دیوار پر نہیں تمہیں ماروں گا۔ سرد آواز نے ایک پل کو قاسم کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ وہ حلق تر کرتے کرسی کی پشت کو دیکھنے لگا تھا اور پھر وہاں سے باہر نکل گیا۔ مہا جمشید خان، اس نے پک کی بیک سائڈ کو دیکھا اور پھر اس کے لبوں سے پہلی بار کسی لڑکی کا نام یوں تجسس سے نکلا تھا۔ اس نے تصویر کو اپنے موبائل میں کیپچر کیا تھا اور کرسی کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ اب الیگزینڈر کے چہرے پر ایک درد سا بکھر گیا۔ یار کب تک ویٹ کرتی رہوگی؟ مروہ نے اس کا بازو پکڑے جھنجھوڑا، جو اس وقت غصے سے بھری پڑی تھی، جب تک وہ لاٹ صاحب تشریف نہیں لاتے۔ آرزو مسلسل پچھلے 1 گھنٹے سے باہر کھڑی دانیال کا ویٹ کر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے وجود میں کپ کپی طاری کر رہی تھیں۔ اس کے اکیلے رہ جانے کی وجہ سے مروہ بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور تھوڑے فاصلے پر اس کا بھائی گاڑی سے ٹیک لگائے موبائل میں بزی تھا۔ یار میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، مروہ فکر مندی سے بولی۔ آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ 10 منٹ اور ویٹ کر لیتے ہیں، آرزو کلائی پر بندھی رسٹ واچ کو دیکھتے بیزار لہجے میں بولی۔ وہ لب بھینچے کھڑی تھی۔ آہستہ آہستہ ساری کالج کی لڑکیاں جا چکی تھیں اور اب وہاں مروہ اور آرزو ہی بچی تھی۔ منہ اٹھا کر مت چلی جانا، جاہل کہیں کا، آرزو اس کی صبح والی بات پر نقل اتارتے بولی۔ آنکھوں میں پانی سا بھرنے لگا تھا۔ آرزو چلو نا یار، بھائی بھی اب تھک گئے ہیں۔ مروہ نے اسے پھر سے ہانک لگائی تھی۔ آرزو تھک ہار کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ ویسے بھی اگر مروہ بھی چلی جاتی تو یہاں وہ اور خوف محسوس کرتی۔ سردیوں کے دن تھے،
جو جلد ہی ڈھل جاتے تھے۔ آرزو مروہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک ڈر بھی اس کے وجود میں رفتہ رفتہ اتر رہا تھا۔ اگر اس کے جانے کے بعد دانیال آ گیا اور اسے نہ پا کر نہ جانے وہ کیا کہرام مچائے گا۔ پھر آرزو اپنی سوچوں کو جھڑکتی اب باہر دیکھنے لگی تھی۔ عائشہ گڑیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ دانیال عجلت میں گھر میں داخل ہوتے پہلی فرصت میں ہال میں بیٹھی اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتے مصروف سے انداز میں بولا، نہیں بھائی، ہم کیب لے کر آ گئے تھے۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ 2 گھنٹے پہلے جب عائشہ نے دانیال کو کال کی تھی انہیں پک کر لے، تب دانیال نے بتا دیا تھا کہ وہ ایک اہم میٹنگ میں پھنس گیا ہے، اس لیے وہ کیب لے کر گھر چلی جائیں اور وہاں سے ڈرائیور کو آرزو کو لینے بھی بھیج دیں۔ آرزو کہاں ہے؟ ان دونوں کو وہاں بیٹھے دیکھے دانیال کچھ یاد آیا تھا۔ دانیال کو کچھ یاد آیا تھا تبھی پوچھ بیٹھا، آرزو ابھی تک نہیں آئی کیا؟ مہا، آرزو کہاں ہے؟ عائشہ نے ادھر ادھر دیکھتے پھر ساتھ بیٹھی مہا کو ٹھوکا دیا تھا جو موبائل میں گم تھی۔ یکدم سر اٹھا کر دیکھا، مجھے کیا پتا، میں نے تم سے کہا تھا ڈرائیور کو بول دو، مہا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سنتے دانیال نے لب بھینچے ان دونوں کو گھورا۔ واٹ دی ہیل از دس؟ کہاں دھیان رہتا ہے تم دونوں کا؟ ڈیم اٹ، وہ ایک ضروری فائل لینے آیا تھا اور اب آرزو خان کی گھر میں ناموجودگی نے اس کا دھیان بری طرح کھینچ لیا تھا۔ گھر کی خواتین آرام کر رہی تھیں اور مرد اپنے اپنے کام پر تھے۔ وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ عائشہ اور مہا کو بھی اب فکر لاحق ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں ہوگی پاگل لڑکی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر کی جانب لپکا کیونکہ اس کی گاڑی باہر تھی۔ ابھی وہ فرنٹ ڈور کھولے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے ہی والا تھا جب ایک کالی مرسڈیز کچھ فاصلے پر رکی۔ دانیال نے لہو چھلکاتی نظروں سے اس میں سے آرزو کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ سختی سے گاڑی کا ڈور بند کر گیا۔ آرزو آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سامنے دانیال کو سرخ چہرہ لیے کھڑے دیکھ کر آرزو لب بھینچے اس کے پاس سے گزر گئی، جبکہ دانیال خان آندھی طوفان بنا اس کے پیچھے لپکا۔ اس کی نظریں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اس لڑکے پر تھیں۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ وہ جھٹکے سے اس کے کمرے میں داخل ہوتے بولا، جہاں ابھی آرزو نے بیگ رکھا ہی تھا اور اب وہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ کسی کے کمرے میں بغیر نوک کیے نہیں جاتے، اور خاص کر ایک لڑکی کے کمرے میں۔ آرزو دبے دبے غصے سے بولی کیونکہ دانیال اسے کہنے کے باوجود لینے نہیں آیا تھا، اسی لیے ابھی تک وہ غصے میں ہی تھی۔ اس کی بات سنتے دانیال کو ایک پل کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوا تھا، لیکن وہ واپس سختی کا لبادہ اوڑھے اس کے چہرے پر نظریں ٹکا گیا۔ میں نے پوچھا کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ کون تھا وہ لڑکا؟ دانیال جبڑے بھینچے بولا۔ اس کی بات سنتے اور اس میں چھپا مطلب سمجھتے آرزو کا چہرہ شدت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ آپ خود تو لینے نہیں آئے، اور اب اگر میں کسی صحیح سلامت گھر پہنچ گئی ہوں تب بھی آپ کو مرچیں لگ رہی ہیں۔ آرزو چپتی نظروں سے اسے دیکھتے پلٹ گئی۔ میں نے کچھ بکواس کی ہے آرزو؟ شہیر خان، کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچے دہاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ سنتے ایک پل کو آرزو سہم گئی تھی۔ آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں دانیال سفیر خان، آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے پرسنل میٹر میں بولنے کا۔ آرزو پلٹ کر اسی کے انداز میں بولی۔ دانیال کی رگیں بری طرح سے سلگنے لگی تھیں، گلے پر واضح ہوتی سانسیں پھول رہی تھیں۔ آرزو شاید اسے بتا دیتی کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ آئی ہے، لیکن دانیال کا یوں اس سے اس انداز میں پوچھنا آرزو کو سلگا گیا تھا۔ اوپر سے وہ کس طرح رعب جما رہا تھا اس پر، بجائے اپنی غلطی ماننے کی۔ اور تمہیں بھی کوئی حق نہیں آرزو خان یوں کسی کی بھی گاڑی میں منہ اٹھا کر بیٹھ کر گھر آنے کا۔ وہ سرد اور سرخ ہوتی آنکھیں اس کی ہیزل آنکھوں میں گاڑے بولا۔ آرزو کے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے بہہ گئے۔ شٹ اپ دانیال، جسٹ شٹ اپ، میں آپ کی ہر بات سہتی آئی ہوں، لیکن خبردار اگر آپ نے میرے کریکٹر پر انگلی اٹھائی میں ہاتھ کاٹ دوں گی آپ کے۔ دانیال سفیر خان، اپنی آنکھیں چیک کروائیں آپ، بلکہ نہیں، اپنے دماغ کا علاج کروائیں آپ۔
جس نے صرف فرنٹ سیٹ پر بیٹھے لڑکے کو دیکھا تھا۔ بیک سیٹ پر بیٹھی اس کی بہن کو نہیں۔ آنکھوں میں سرخی لیے وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ اس کے لہجے میں ایک طوفان کی سی طغیانی تھی۔ دانیال کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ غصے میں چاہے تمہیں میرے انتظار میں کتنا ہی وقت کیوں نہ گزارنا پڑے، دوبارہ کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر مت آنا آئندہ آرزو خان، ورنہ پھر میں وہ کروں گا جو تم ہرگز پسند نہیں کرو گی، وہ وحشت زدہ لہجے میں بولا اور وہاں سے نکل گیا۔ غلطی تو دانیال سفیر خان کی تھی، مگر وہ دانیال سفیر خان ہی کون جو اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لے۔ دوسروں کے آگے جھکنا مغرور انسان کو کہاں گوارا تھا۔ آیا بڑا گاڑی میں مت بیٹھنا، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، جاہل کہیں کا۔ آرزو نے نم آنکھیں صاف کی اور کپڑے لیتی واش روم میں گھس گئی۔ ایک تو خود ہی نہیں آیا تھا پک کرنے، اوپر سے روب کیسے جھاڑ رہا تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ لیا ہے، جیسا کہ سب بڑوں کو پتہ ہے اس بارے میں، لیکن چھوٹوں کو بھی بتاتے چلتے ہیں کہ معراج اور عائشہ کا نکاح بچپن میں ہو چکا تھا، اسی لیے اب ہم سب باقاعدہ ان کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے والے ہیں۔ آغا جی نے سب کو دیکھتے خوشی سے کہا۔ وہاں اس وقت ہر کوئی موجود تھا سوائے دانیال کے۔ ماں نے اپنے بھائی کے چہرے پر پھیلتی انجانی سی خوشی کو دیکھتے لب دبائے تھے، جو سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ عائشہ کا دل کیا وہاں سے کہیں غائب ہو جائے۔ اسی لیے 2 ہفتے بعد ہی عائشہ اور معراج کی شادی کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ ویسے بھی شادی کے بعد عائشہ نے ادھر ہی رہنا ہے، اور ٹھیک 2 ہفتے کے بعد میں ایک اور فیصلہ سناؤں گا جسے ہر قیمت پر سب کو ماننا ہوگا۔ آغا جی اپنے بیٹوں کو دیکھتے بولے تھے۔ سب لوگوں نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ماں علی اور معراج کی والدہ نے اٹھ کر عائشہ کے سر پر پیار دیا تھا، جبکہ معراج خان چور نظروں سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ صفیہ چلو پھر تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، کام بہت ہے اور وقت کم۔ نور بیگم بھی خوش ہوتے پہلے جس پر سب لوگ ہی وہاں سے اٹھ گئے خوش ہوتے ہوئے بولی، جس پر سب لوگ ہی وہاں سے اٹھ گئے۔ آغا جی اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ باقی سب عائشہ اور معراج کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ عائشہ کو اپنا چہرہ دہکتا محسوس ہو رہا تھا۔ معراج بڑی پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ سنیں، میری شرٹ پریس کروا دیں، کل میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ عائشہ کو آرزو کے ساتھ جاتے دیکھ وہ پیچھے سے بولا۔ عائشہ کا دل ہتھیلیوں میں دھڑکا تھا، جبکہ آرزو لب دبا گئی۔ جائیں عائشہ جی، شرٹ پریس کر دیں۔ آرزو لب دباتے وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ عائشہ گھبراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ قدم اس کے کمرے کی طرف تھے اور معراج کے قدم اس کے قدموں کی پیروی کر رہے تھے۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھے اس کے قدموں پر قدم رکھتے چل رہا تھا۔ شرٹ کہاں ہے؟ کمرے میں پہنچتے ہی وہ اپنے پیچھے کھڑے معراج کو دیکھتے بولی۔ اس کی عجیب بدلی نظروں نے عائشہ کا دل بری طرح سے دھڑکا دیا تھا۔ الماری میں ہی ہوگی، وہ لب دبا کر بولا، کیونکہ عائشہ تب تک سکون میں تھی جب تک ان کی شادی کا ذکر نہیں ہوا تھا، لیکن اب تو وہ بار پر اس کے سامنے آنے والی تھی۔ نکال دیں، پریس کر دیتی ہوں۔ عائشہ نظریں جھکائے بولی۔ اس کی بات سنتے وہ بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب آنے لگا تھا۔ عائشہ اس کے اپنی جانب بڑھتے قدموں کو دیکھ کر گردن مزید جھکا گئی۔ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں تمہیں کھانے لگا ہوں۔ معراج ذرا سا جھکتے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے بولا۔ پرحدت تپش بھری سانسوں نے عائشہ کا کان جھلسایا تھا۔ اس نے فوراً نظریں اٹھا کر خود کے قریب کھڑے شخص کو دیکھا تھا، جو مخمور زدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بچپن کی چاہت تھی وہ اس کی، اور جب معراج خان کو پتہ چلا تھا کہ وہ اس کی ہیں تب وہ کتنا خوش ہوا تھا۔ ان دونوں کو پتہ تھا وہ ایک دوسرے کے ہم نوا ہیں، اور یہ احساس خوش کن تھا۔ شرٹ عائشہ نے اٹکتے لہجے میں بولا، کیونکہ وہ درمیانی ایک قدم کا فاصلہ طے کرتا اب بالکل ہی اس کے قریب کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ تو میں نے پہن رکھی ہیں۔ آنکھوں میں شرارت بھرے وہ شہادت کی انگلی اس کی تھوڑی پر ٹکائے
اسے اوپر اٹھاتے بولا۔ عائشہ کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ تو آخر وہ وقت آ ہی گیا عائشہ جب آپ مکمل طور پر میری بن جائیں گی۔ اس کی چن پر محبت سے لب رکھتے بھوجل گمبھیر آواز میں بولتا۔ عائشہ کی جان حلق میں اٹکا گیا۔ عائشہ کی ہتھیلیاں اتنی سردی میں بھی پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ بس 2 ہفتے اور آپ مکمل میری دسترس میں ہوں گی۔ چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے وہ مخمور آواز میں بولا کہ اس کے ہونٹ عائشہ کے لبوں سے مس ہوتے اس کی دھڑکن کو منتشر کر گئے۔ معراج وہ گھبرا کر اس سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں میں شوق کا جہاں آباد کیے اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ جب آپ میری دسترس میں ہوں گی تو یہ گریز برداشت نہیں کروں گا میں، وہ اپنے لفظوں پر دباؤ دیتے بولا۔ عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جہاں جذبوں کی آنچ اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ جائیں اب کیا میں شرٹ اتار کر دوں پریس کرنے کو، وہ لب دبا کر بولا۔ چہرے پر صاف شرارت واضح تھی۔ عائشہ فوراً وہاں سے نکلی تھی۔ پیچھے وہ سرشاری سے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا جبکہ عائشہ اپنے کمرے میں جاتی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو جذبے چھپے تھے وہ عائشہ کو اپنے سحر میں قید کر رہے تھے اور اس کا دل بغاوت کرتا اس سحر میں قید ہونے لگا تھا۔ گلال اب بھی چہرے پر بکھرا ہوا تھا۔ اب ذرا بتانا پسند کرو گی کلاس بینک کرنے کی وجہ؟ آرزو نے مروہ کو گھورتے پوچھا جو کب سے اس سے بول رہی تھی کہ ایک بات بتانی ہے اور اب کلاس بھی مس کروا دی تھی۔ ہاں بیٹھ تو جاؤ، سانس تو لے لو، پھر بیٹھتے ہوئے بولی۔ آرزو نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ ہاں جی اب بتا دیں باجی حکمیاں، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے اب وہ زج ہوتے بولی، کیونکہ پرسوں بہت ہی اہم ٹیسٹ تھا اور آرزو خان تو ویسے بھی پڑھائی سے بچتی تھی۔ یار کل کیا ہے تمہیں یاد نہیں ہے کیا؟ مروہ نے اس کی ہیزل آنکھوں میں جھانکتے کچھ اوکس کرنا چاہا جس پر آرزو نے سوچنے والے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ مروہ نے برا سا منہ بناتے اسے گھورا۔ بدتمیز تمہیں واقعی یاد نہیں ہے؟ مروہ نے ہاتھ میں پکڑی کتاب آرزو خان کے کندھے پر مارتے دہائی دی جس پر آرزو کراہ کر رہ گئی۔ ہاں جی کل تم اس دنیا میں تشریف لائی تھیں۔ اس کے آگے سر جھکائے وہ ہاتھ جوڑتے بولی۔ اس کی بات پر مروہ نے ایکسائٹڈ سی مسکراہٹ لبوں پر کھینچتے اسے دیکھا تھا۔ ہاں جی کل ماں بدولت کی برتھ ڈے ہے اور ساتھ میں میری انگیجمنٹ بھی ہے، مروہ شرماتے ہوئے بولی۔ آرزو جھٹ سے اس کے گلے لگی تھی، ساتھ ہی دھموکا بھی رسید کیا۔ بدتمیز پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ آرزو ناک چڑھاتے بولی تو مروہ کندھے اچکا گئی۔